جس دن آپ صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بغیر کسی وجہ کے دہلیز پر آئے سائل کو واپس موڑ دیتے ہو، اس دن آپ کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ضلع ننکانہ صاحب کے ایک گاؤں میں چودھری جابر ولایت نامی وڈیرا تھا، جو شاید آج بھی زندہ ہوگا۔ بہت بڑا جاگیردار تھا، 300 کے قریب بھینسوں کا مالک تھا، گڈس ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتا تھا، پراپرٹی کا بھی چھوٹا سا کام شروع کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص کرم تھا، اسے کسی بھی کام میں کبھی ایک پیسے کا بھی نقصان نہیں ہوا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات نہیں کی تھی، بلکہ کئی بار اس نے دہلیز پر آئے سائل کو رسوا کر کے واپس بھیج دیا تھا۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ امپورٹڈ شراب کا رسیا تھا۔ وہ ایک دن میں اتنی رقم کی شراب پیتا تھا کہ اس رقم سے ایک چھوٹی سی فیملی کا راشن آ جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ مہینے میں ایک دن شراب نہ پیوں اور بچ جانے والی رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ یوں مجھے 2 طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی، پہلا یہ کہ میں شراب پینے کے گناہ سے بچ جاؤں گا، اور دوسرا یہ کہ وہ ساری رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لوں گا۔ خیر، اس کے باوجود اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم جاری رکھا، یہاں تک کہ چند سال قبل اس کی دہلیز پر ایک بیوہ عورت آئی جس کی انتہائی کم عمری میں شادی ہوئی تھی۔ اس وقت 25 سال کی عمر بھی وہ بھرپور جوان تھی، مگر حالات کی ستم ظریفی نے اس کی مسکراہٹ چھین لی تھی اور وہ زندگی کے پچو خم میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگوں کے مطابق اس خاتون کے شوہر کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی وڈیرا تھا، کیونکہ یہ وڈیرا اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ کوئی غریب شخص اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے۔ اس وڈیرے کی سوچ کے مطابق اگر بچے تعلیم حاصل کر لیتے تو اس کے تسلط سے آزاد ہو جاتے، کیونکہ کوئی بھی پڑھا لکھا شخص غلامی کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ غریب شخص اس بات پر بضد رہا کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دلوائے، تو اس کی موت کو ڈکیتی کا رنگ دیتے ہوئے قتل کروا دیا گیا تھا۔ اس عورت کی حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، اس کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، بچے پالنے کے لیے وسائل بھی نہیں تھے۔ مجبوراً اس نے بھیک مانگنے کے لیے اسی شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا جس نے اس کے شوہر کو قتل کیا تھا۔ جس وقت اس نے وڈیرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس وقت وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اور جب اس کو بتایا گیا کہ فلاں خاتون آئی ہے تو اس نے اس خاتون کو اندر بلوایا اور اس سے آنے کی وجہ پوچھی، تو خاتون نے بتایا کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، میرے پاس کوئی رزق کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، کھانے کو ایک نوالا تک نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے اتنا راشن دے دو کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کے دل میں رحم ڈالے گا تو مجھے کہیں اور رزق مل جائے گا۔ لیکن وڈیرے نے اس کی مدد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ میری جنسی خواہش پوری کر دو تو میں تمہیں دے دوں گا۔ خاتون نے پاسو پیش سے کام لیا تو وڈیرے نے اکڑ کر کہا، میں اگرچہ زبردستی بھی کر سکتا ہوں کہ تمہارے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسری طرف خاتون نے اسے بتایا کہ اگر تم آج مجھے کچھ نہیں دو گے تو میں گھر جا کر بچوں کو مار دوں گی، لیکن روز محشر تمہارا گریباں ضرور پکڑوں گی کہ میں تمہاری دہلیز پر آئی تھی اور تم نے مجھے خالی واپس موڑ دیا تھا۔ وہ شاید ان لوگوں میں سے تھا جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھی، اس لیے اس نے خاتون کی بات ماننے سے انکار کر دیا، لیکن دروازہ بند کر کے اسے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کا کہا۔ جب خاتون کے پاس کوئی صورت نہ بچی تو اس نے وڈیرے کی جنسی خواہش کو پورا کرنے کی حامی بھر لی اور اپنا آپ اس کو سونپ دیا، لیکن وڈیرے نے اپنی ہوس مٹا لینے کے باوجود بھی اس عورت کی کوئی مالی مدد نہ کی، نہ ہی اسے کھانے کے لیے کچھ دیا۔ عورت اس کو بددعائیں دیتے ہوئے واپس لوٹ گئی اور جا کر اپنے بچوں سمیت خودکشی کر لی۔ وڈیرے نے اس سے پہلے بھی کئی سالوں کو بے عزت کر کے لٹا رکھا تھا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیے ہوئے تھا۔ اب کی بار اللہ تعالیٰ نے اس کی لگامیں کھینچ لی۔ سب سے پہلے اس نے جوئے میں لگا اپنی جمع پونجی ہاری، اس کے بعد اس نے اپنے چلتے ہوئے کاروبار بھی ہارنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اس نے اپنی انفری آخری بھینس تک بیچ دی۔ اب اس کے پاس کوئی بھی کاروبار نہیں بچا تھا، محض اس کے پاس زمین اور گھر ہی باقی بچا تھا، جو کہ ایسا تھا وہ بھی جوئے میں ہار گیا تھا۔ جب وہ بالکل کنگال ہو گیا اور کروڑوں اربوں روپے کی دولت سے محروم ہو کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا،
جب وہ بے سر و سامان ہو کر سڑک پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ اندر سے اس کی انتڑیاں گلنے سڑنے لگیں۔ کوئی شخص اس کو خیرات دینے کے لیے بھی جاتا تو منہ پر ہاتھ رکھ کر جاتا، کیونکہ اس کے پاس سے آنے والی بدبو ناقابل برداشت تھی۔ ایک دن اس کی ملاقات کسی اللہ والے سے ہوئی اور اس نے اپنی تکلیف بیان کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا، تو اس اللہ والے نے اس کو بتایا کہ یہ تکلیف تمہارے لیے بہتر ہے، شاید اس تکلیف کے عوض روز محشر تم اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے بچ جاؤ، اور ساتھ ہی اس کو بتایا کہ تمہارا ماضی ہی تمہیں اس مقام تک لے آیا ہے۔ اس اللہ والے کی بات سن کر وڈیرے نے کہا کہ کاش آج وقت آ جائے تو میں اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں، مگر افسوس کہ اب وہ وقت لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ اب اسے ہی اسی حالت میں سڑکوں پر بھی مانگتے ہوئے کہیں کسی سڑک کے کنارے مردہ پایا جانا تھا۔ شاید وہ وڈیرا مر چکا ہوگا یا زندہ ہوگا، کسی سڑک کے کنارے مردہ پڑا ہوگا، یا پھر وہ کہیں کسی سڑک پر خاک چھانے ہوئے بھیک مانگ رہا ہوگا۔ لیکن میں نے اس کی کہانی سے آپ لوگوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد نگاہ رکھیں، کہیں بھی کوئی بھی حقدار، کوئی بھی سفید پوش نظر آئے تو اس کی مدد بنا کسی لالچ کے ضرور کر دیا کرے۔ بہت شکریہ۔